من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے موضوع کی مناسبت سے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے. شان نزول کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پس منظر شان نزول نہ بیان کیا جائے تو آیتوں کی سمجھ نہیں. مثلا سورت نور ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ام المومنین پہ کچھ لوگوں نے تہمت لگائی. ایک مہینہ ام المومنین پریشان نہیں. اللہ نے ان کی صفائی میں سورت نور کی 18 آیتیں نازل کی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی، آپ نے اپنا رخ پھیر لیا جب ایک نابینا آپ کی خدمت میں آیا. یہ ایک نابینا صحابی ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم. نبی پاک مشرکین کو توحید کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں.
یہ لاٹھی ٹیکتا 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 آیا، اس نے کہا ایک مسئلہ میں بھی پوچھنا۔ ظاہر بات ہے اس نے مسئلہ کوئی وضو کا، نماز کا پوچھنا ہوگا۔ آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوا کہ یہ سنادید بیٹھے تھے، چودھری بیٹھے تھے، میں انہیں توحید کے متعلق آگاہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کا بندہ آیا ہے کہتا ہے میں نے بھی ایک مسئلہ پوچھنا۔ آپ نے تھوڑا سا رخ پھیرا اور عرش والے کو پسند نہ آئے، فوراً نوٹس لے لی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کے بعد جب یہ نابینا مسجد نبوی میں داخل ہوتا نا، میرے نبی کہتے مرحبا بمن آتبنی ربی، خوش آمدید، جی آیا نو، وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں رب نے مجھے جھڑک دیا۔ آتبہ کا کیا میں نے اتاب کسے کہتے ہیں؟ جھڑکنے کو۔ وہ آ گیا ہے جس کے بارے میں رب نے مجھے جھڑک دی۔ یہ جو جھڑک کا لفظ ہے نا، یہ تھوڑا سا چبھتا ہے نبی پاک کے بارے میں، جھڑکنا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا۔ ہوں تو ان پنجابی نہ آوے تو میں کی علاج کر سکتا۔ پنجابی بھی ہمارے علاقے کی ہے، یا ملتان کی، میاں والی کی، لیکن ہے بڑا مزیدار لفظ۔ خدا دی قسم ہے جنہوں سمجھ آ گئی لطف ہی آ گئی۔ آپ نے فرمایا مرحبا، خوش آمدید، وہ آ گیا ہے جس کے بارے رب نے من میڑا دیتا۔ رب نے من میڑا دیتا۔ یہ جڑا میڑا نا، میڑا یہ پرایاں نو نہیں دتا جاتا، میڑا دوستاں نو دتا جاتا۔ وہ آ گیا ہے جس دے بارے رب نے من میڑا۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں، ان کا پس منظر بیان نہ کرو تو آیت کی سمجھو۔ آیت تو بڑی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا جوڑ ہے بھائی؟ وہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں مردوں کا، وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ پس منظر سامنے رکھیں گے تو آیت کا مفہوم سمجھ، اور انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ آج پہلی دفعہ سنیں گے آپ کے خاتم النبیین اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ ٹھیک، میرے نبی کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے زید ابن حارثہ، انہیں میرے نبی نے بیٹا بنایا ہوں۔ کیا یہ رسم تھی، رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، وراثت میں حصے دار بنتا، اور اس کی بیوی کسی حالت میں بھی سسر کے لیے حلال ہو۔ بہو ابدی حرام ہے جس طرح بیٹی ابدی حرام ہے۔ کسی موڑ پر بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی موڑ پر بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹا مر جائے پھر نہیں ہو سکتا، بیٹا طلاق دے دے پھر نہیں، ابدی حرام۔
मुंह बोले बेटे की बीवी को भी क्या समझते थे? ससुर के लिए वो भी क्या है? मेरे नबी ने उस आजाद करता गुलाम और अपने मुंह बेले बेटे की शादी कर दी अपनी फूफीजाद बहन हजरत जैनब से रजी अल्लाह ताला। जैनब कुरैशी खानदान की लड़की, हाशमियों की, बन न सकी। दिलों का मिलाने वाला तो जैद ने आके मेरे नबी से कहा मैं जैनब को तलाक देना चाहता हूं। मेरे नबी ने सोचा कि जैनब पहले परेशान है कि मेरी शादी एक आजाद करता गुलाम से कर दी गई, और अगर अब जैनब को होती है तलाक, उसका क्या बनेगा? तो फिर मेरे नबी के दिल में आया कि जैनब की दिलजोई इसमें है कि अगर जैद तलाक दे देना तो मैं जैनब से निकाह करूं और उसे अज़वाजे मुतहरात के जुमरे में शामिल करवा दूं। ये मेरे नबी के दिल में आ रहा है, दिल में। और साथ साथ मेरे नबी डर भी रहे हैं, भाई जैद तो मेरा मुंह बोला बेटा है, और मुंह बोले बेटे की बीवी से अरब में शादी नहीं होती। यहूदी मेरे मुखालिफ, मुनाफिक मेरे मुखालिफ, मुशरिकीन मक्का मेरे मुखालिफ। ये तो तूफान बदतमीजी उठेगा, लोग कहेंगे बहू से शादी कर ली है। ये नबी पाक दिल में सोच रहे हैं, दिल में। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर हो ज़व्वजना कहा, हमने जैनब से तेरा निकाह अर्श पे कर दी है। हमने ये रस्म तुड़वानी है। ये जो अरब की रस्म है ना कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटों की तरह होता है, ये रस्म हमने तुड़वानी है और आपसे तुड़वानी है। मेरे नबी ने निकाह किया, तूफान मच गया, जगह जगह बातें होने लगी। मुनाफिक क्या, यहूदी क्या, मुशरिक क्या, देखो जी बहू से निकाह कर लिया। औरतों ने बातें शुरू की, अज़वाजे मुतहरात के पास पहुंची औरतें। ये क्या हो गया जी? अल्लाह को सूरत आज़ाब में कहना पड़ा फला तखज़ान बिलकौल, दब के बात नहीं करनी, मारूफ बात करनी है। अज़वाज को कहा गया, अज़वाज को कहा गया दब के बात नहीं करनी। कोई औरत अगर तुम्हारे पास आए और वो कहे सुना है जैनब से शादी कर ली है, तो जैद तो बेटा नहीं था, तो जैनब तो नो थी, बहू थी, तो जवाब में ये नहीं कहना मर्जियों के मालिक हैं जी, हम क्या कर सकती हैं, नहीं कहना। मारूफ बात कहनी है, का मुंह तोड़ देना है ये कह के वो अल्लाह के नबी हैं, जो करते हैं ठीक करते हैं। फला तखज़ाना बिलकौल। मेरे नबी ने इस रस्म को तोड़ा, तूफान बदतमीजी मची, बहू से शादी कर ली है, जैद तो बेटा था। अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। किसने कहा है कि जैद मेरे नबी का बेटा है? जैद अपने बाप का बेटा है। मेरा मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप हो। मैं यहां दो तफसीरें करूंगा, एक आम मुफस्सिरीन की करूंगा और दूसरी तफसीर अपने शेख मौलाना हुसैन अली की करूंगा, बस मजा आ जाए। हजरत साहब की जब मैं तफसीर करूंगा तो फिर आप देखें। पहले आम मुफस्सिरीन की कर लेते। जोड़ क्या है, जोड़ क्या है? मेरा मोहम्मद तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं। मुशरिकीन खुश होने लगे, अब तो खुद रब ने कह दिया है कि इसका बेटा कोई नहीं, नाम जिंदा रहता है बेटा से। अब तो रब ने खुद कह दिया कि इसका बेटा है कोई नहीं, इसका नाम भी जिंदगी तक है, बाद में इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया वलाकिन रसूलुल्लाह, वो मेरा नबी है। और जितने लोग क़यामत तक उसका कलमा पढ़ने वाले आएंगे ना, उसकी औलाद में शामिल होंगे वो सारे।
وہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہیں تو کیا ہوا؟ رسول تو پہلے بھی آتے رہے جاتے رہے. اللہ نے فرمایا وہ خاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے. اس پر نبوت کا اب تفسیر کروں مولانا حسین علی کی. مزہ آ جائے. میرے نبی کے ذریعے اللہ نے اس رسم کو توڑا، اس رسم کو توڑا. فرمایا میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے. میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور قسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے. تیسرے دن بیٹھے ہوتے ہو گٹھلیاں پڑتے اور کٹے ہوئے کیلے اور کیلے کے 4 ٹکڑے اور امرود اور سیب وہ پر کے پیچھے کھا رہے ہوتے ہو. کھانے والے کون ہیں؟ تاجر. جی 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 کھانے والے کون ہیں؟ ملازم طبقہ، سرمایہ دار. جی جی اور میت کا وارث خوش ہو رہا ہے میری ماں کو ثواب مل رہا ہے. ہاں تاجر رہے، ثواب تیری ماں کو مل رہا ہے. ہم نے کہا یہ ان رسموں کو چھوڑ دو تو ہمارے متعلق کہہ دیا اور چھوڑو جی ان وہابیاں دا کی یہ مر گیا مردود ہو فاتحہ. ان کا کیا ایک جملہ کہہ دیا مر گیا مردود ہو، نہ فاتحہ نہ. فارسی سمجھنے والے کچھ لوگ ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، فارسی کا رواج ختم ہو گیا ہے. اس کا میں نے ایک جواب دیا. میں نے کہا مر گیا مردود ہو از فاتحہ چے سود ہو. جی 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 مردود مر گیا ہے، فاتحہ سے اس کو کوئی فائدہ، مشرک کو کیا فائدہ پہنچا؟ رسمیں توڑنا بڑا مشکل ہے. میرے نبی نے رسم توڑی نا، طوفان بدتمیزی اٹھا نا، میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہو گیا. صحابہ ساتھ کھڑے ہو گئے، ازواج مطہرات ساتھ کھڑی ہو گئی. طوفان بدتمیزی ہے، میرا نبی ڈٹ کے کھڑا ہے. اسی صورت میں اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی صلوات بھیجو. اللہ بھی صلوات بھیجے، مومن بھی صلوات بھیجیں. دونوں کی صلوات ایک جیسی؟ اللہ کی صلوات میری صلوات ایک جیسی ہے؟ نہیں. اللہ کی صلوات کیا ہے؟ ابو العالیہ تابعی نے، ان کا قول ہے بخاری نے نقل کیا، صلوات اللہ اے ثناء اللہ کی صلوات یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے میرے نبی کی تعریفیں کرنے. اللہ کی صلوات. میری صلوات کیا ہے؟ دعا اللہم. خدا گواہ ہے علماء اور طلباء بیٹھے، سورت احزاب کو جس میں یہ ختم نبوت والی آیت ہے اور زید اور زینب کی شادی والا سارا واقعہ جس میں ہے، اس کو جس طرح حال مولانا حسین علی نے کیا ہے خدا دی قسم مزے ہی آ گئے. امام المفسرین مولانا حسین علی الوانی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، سارا قرآن، علامہ عطاءاللہ صاحب بندیالوی، سارا قرآن نور ہی نور ہے، سارا قرآن ہدایت ہدایت ہے. لیکن خدا گواہ ہے سورت احزاب پڑھاتے ہوئے جو مجھے لطف آتا ہے
ماشاءاللہ کسی صورت کو پڑھاتے ہیں. کمال اتنی بظاہر بے ربط معلوم ہوتی ہیں نا آیتیں، پھر جب مولانا حسین علی اسے حل کرتے ہیں نا مزہ. یہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون، اس کو بھی اسی سے لگایا. زینب اور زید کی شادی، طوفان بدتمیزی، میرے نبی کا ڈٹ جانا، مولانا حسین علی مانا کرتی ہیں، شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے مانا کیا. سن لیں اور انہیں دعا دے دیجئے اور مزہ لیجئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس رسم کے توڑنے پر اللہ اپنے نبی کو شاباشی بھیجتا ہے. شابہ میرے پیغمبر، شابہ میرے پیغمبر، بڑی رسم توڑی. یہ صلوات کا معنی شاباشیں، قرآن اس کی تائید کرتا ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہاں صلوات کا معنی آپ مہربانی کریں گے، وہ تو آگے رحمت آ جو گیا ہے. یہاں صلوات کا معنی آپ رحمت کر سکتی ہیں، رحمت کا لفظ تو آگے موجود جو ہے. شاہ عبد القادر نے یہاں معنی کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم، مصائب میں صبر کرنے والوں کو اللہ شاباشیں بھیجتا ہے. جوان بیٹا مر گیا ہے، اکلوتا بچہ مر گیا ہے، اس نے صبر کیا ہے، اللہ اوپر سے کہتا ہے واہ میرا بندہ بڑا صبر کیتے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ انا الیہ. مولانا حسین علی کی کیا ہی بات ہے. اللہ نے جو فہم قرآن دیا ہے نا، بندہ حیران ہوتا ہے. ہم سن کے حیران ہوتے ہیں اس بندے نے کہاں سے پڑھا تھا. مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مرنے پہ نہیں پڑھنا، پیچھے کیا ذکر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. جو چیز مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے. جلتا ہوا چراغ بجھ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ، یہ تکلیف ہوئی، روشنی سے اندھیرے میں آ گئے. حضرت عائشہ کے ہاتھ سے پیالہ گرا، ٹوٹ گیا، میرے آقا نے پڑھا انا للہ. پیالے کے ٹوٹنے پر، چراغ کے بجھنے پر، کسی چوری مصیبت پر، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا جی؟ علماء کرام ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے لوٹ کے ادھر جانا ہے. یہ تو تب صحیح ہو جب مرنے والے پہ پڑا جائے کہ آج یہ چلا گیا ہے، کل ہم نے بھی جانا ہے، پھر یہ معنی صحیح ہوگا. اگر یہ صرف میت پہ پڑا جائے، ہر مصیبت پہ پڑا جاتا ہے. معنی کیا مولانا حسین علی نے، تے خدا دی قسم یہ سب دہاڑے تو سرور نہ آندہ رہے نا. جو موائد بیٹھے ہو، توحیدی بیٹھے ہو نا، تمہیں 7 دن تک سرور نہ آتا رہے نا، جو مرضی کہہ لیں. ذرا ترجمہ سنو جو میرے شیخ نے کی. وہ کہتے ہیں ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے، دکھ تکلیف، فصلیں تباہ ہو گئی، بیماری، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے. معنی یہ ہے ہم سب اللہ کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع اپنے رب کی طرف کرتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم. تو صلوات کا کیا معنی ہوا؟ صبر کرنے والوں کو رب کیا بھیجتا ہے. اب وہاں مانا کرو ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی کو شاباشیں بھیجتا ہے، شابہ میری پیغمبر بڑی رسم کا اڑ گئی، اور پھر ڈٹ کے کھڑا ہے اس رسم پہ، کچھ ہی سے توڑوانی ہے، اس لیے کہ تیرے پیچھے ہے کوئی نہیں، تو خاتم النبیین بن کے ہے۔ بے شک کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح ہے۔ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں، میں کوئی دیہات کے مجمع میں نہیں بیٹھا، میں دیہاتیوں میں بیٹھا ہوں، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا بھئی مرزائیاں یہ آیت نہیں پڑھی، مرزے نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی، مرزائی یہ آیت نہیں پڑھتے، کتنی واضح آیت ہے، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ پھر اس نے کیوں کہا کہ میں بھی نبی ہوں؟ تو سنیے گا، مرزے نے اس کا معنی کیا نبیوں کی مہر، کیا معنی کی؟ اور خاتم کا ویسے معنی مہر کا ہوتا ہے، ہم کوئی انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کیا میں نے اللہ ان کے دلوں پر، خاتم مہر کو کہتی ہیں۔ مرزے نے معنی کیا آپ سارے نبیوں کی مہر ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے آپ کو یہ عظمت دے دی، اللہ نے آپ کو یہ عزت دے دی، اللہ نے آپ کو یہ عظمت دے دی کہ آپ جس پر مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے، یہ معنی کیا مرزے، آپ جس پر مہر، نبی والی مہر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے کہ میرے نبی آج کے بعد جس پہ تو مہر لگا دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مہر آپ نے مجھ پہ لگائی، میں نبی ہوں۔ یہ اس نے خاتم النبیین کا معنی کیا۔ میں ان مرزائیوں سے اپیل کروں گا، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو، اور مرزائی نوجوانوں پڑھے لکھے مرزائیوں، مرزے کے بیٹے نے اپنے والد کی سیرت لکھی ہے، سیرت مہدی، خدا کے لیے اسے پڑھو۔ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم میں وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، برسٹر ہیں، جج ہیں، مرزا نبی تو بہت اونچی بات ہے، شریف اور عقل مند انسان بھی ثابت ہو۔ مرزائیوں پڑھ کے دیکھو، روحانی خزائن پڑھو، تمہارے گھروں میں موجود ہے تو اٹھاؤ اور پڑھو، حقیقت البیع پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، پڑھو اس کی کتابیں۔ اس نے یہ مانا کہ میں مرزائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کر لوں؟ ان سے میں سوال کروں گا، لطف آپ لیں گے، سوال میں ان سے ہے، لطف اس کا آپ لیں گے۔ مرزائیوں، نبوت والی بات میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے مرزے پہ لگائی، اور اس وجہ سے وہ نبی بنا۔ میرا مسئلہ حل کرو، میرا مسئلہ حل کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صدیق اکبر۔ یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ ہمیں مطمئن کرو مرزائیوں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد تھا۔ کون تھا؟ جسے جھولی پھیلا کے میرے نبی نے رب سے مانگا تھا۔ آج امریکہ جیسے شہر میں اللہ یاری بیٹھ کر اپنے چینل کے ذریعے کہتا ہے ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو۔ اور کئی ہمارے دوست کیسے میں ان کو کہتے ہیں، کئی ہمارے سنی کہلانے والے وہ اس کے چینل پہ آتے ہیں، آتی جاتی چیز
جاہل ہوتے ہیں صرف اپنے چینل کی ویو بڑھانے کی. وہ کہتا ہے ابو بکر و عمر مسلمان نہیں تھے، ان کا ایمان ثابت کرو. اور یہ کہتے ہیں اللہ یاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا بغیرت کون ہے؟ کس کو تو سلام کر رہا ہے؟ تو تجھ سے ابو بکر کا ایمان پوچھتا پھرتا ہے. پھر کہتا ہے کیا حال ہے جی آپ کے، میں آپ کے علم سے بڑا متاثر ہوں جی. اس کو تو سلام کرتا ہے. اگر تجھے بات مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مشکوک کو نسل کے سامنے ہائے ہائے ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہر کتے کے سامنے ہم ثابت کرتے ہیں ابو بکر کا عمر کا ایمان ہم ثابت کرتے رہے. ہمارے پاس قرآن کی آیتیں موجود یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. میرے پیغمبر کافروں سے جہاد کر، منافقوں سے جہاد کر. کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. بندیالوی کہتا ہے منافق اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. ابو بکر و عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہے. میں تیرے سامنے جس بندے کو 7 پشتوں میں اپنا باپ نہ ملتا ہو، وہ ابو بکر و عمر کا ایمان ہم سے پوچھتا پھرتا ہے. اور تو چینلوں پہ جا کے کہتا ہے یہ حوالہ ہے یہ حوالہ ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ لوگ سلامتیوں کے قابل ہے کہ نعمتوں کے قابل. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی الشر. یہ جس مور سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ بولو تو صحیح. اور کئیوں کو جلانے کے لیے بولو یار. رب نے میرے نبی کے صحابہ کی تعریف نہیں کی سورۃ فتح میں؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل. پھر کھیتی، پھر کوپل، پھر تنا، پھر وہ باغ جو میرے نبی نے لگایا، پھر اس کی ٹہنیاں، اس کے پھول، زمیندار خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار. اللہ اس کے ذریعے کافروں کو جلاتا ہے، کافروں کو جلاتا ہے. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کی تعریف کر کے کافروں کو جلانا میرے رب کی سنت ہے. یہ نور اس ہستی میں کیوں نہیں لگی جو بچوں میں پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، جو بدر احد کا ہیرو تھا، جی 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 غازی تھا، یمن کا قاضی تھا، دلیر تھا، بہادر تھا، بے باک تھا، شجاع تھا. بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے مرزائیو جس مور سے نبی بنتے ہیں یہ مور اس ہستی پہ کیوں نہ لگی جو پیدا ہوا تھا تو اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، اس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، اسے کاندھے پہ میرے نبی نے سوار کیا تھا. مرزائیو جس مور سے نبی بنتی ہیں وہ مور اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی
کہ سحری کے وقت میرے نبی نے دامن اٹھا کے رب سے کہا تھا اللہم اجعل معاویہ کا ہادی اللہ، مولا معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ زندہ یہ مور ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مور امام اعظم پہ کیوں نہیں لگی؟ امام احمد ابن حنبل پہ کیوں نہیں لگی؟ امام شافعی پہ کیوں نہیں لگی؟ امام مالک پہ کیوں نہیں لگی؟ امام ظفر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن حجر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن اسیر پہ کیوں نہیں لگی؟ ابن کثیر پہ کیوں نہیں لگی؟ شیخ عبد القادر جیلانی پہ کیوں نہیں لگی؟ بایزید بستامی پہ کیوں نہیں لگی؟ علی حجویری پہ کیوں نہیں لگی؟ اے مور کیڈی سیانی آئی، 14 صدیوں کے بعد آ کے لگی تو قادیانی پہ آگے لگی۔ ہمارا یہ مسئلہ حل کرو۔ اب میں خاتم النبیین کا معنی کرنے لگا، سبحان اللہ کروں گا مور کا ہی معنی، مور کا معنی کروں گا۔ علامہ عطاءاللہ بندیالوی صاحب، نبیوں کی مور نہیں، نبیوں پر مور۔ میرا نبی سارے نبیوں پر کیا ہے؟ اس مور کو آج آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا، مہر لگانا یعنی سیل کرنا۔ ڈاک خانے میں لفافے ایک تھیلے میں ڈالتے گئے، پہلے تو بڑا رواج ہوتا تھا خطوں کا، اور وہ خط کا جو انتظار ہوتا تھا ڈاکیے کا، نئی نسل اس کی لذت کیا جانے، تم نہیں سمجھو۔ وہ 1 بجے ڈاکیے کے آتے وقت ہماری بوڑھی مائیں گھروں کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے پتر دی چٹھی آنی، تو وہ ڈاکیا لاتا تھا۔ ہمارے دوستوں کے خط آتے تھے، ہم پڑھنے جاتے تھے، پیچھے سے بھائیوں کے خط آتے تھے، بندہ انتظار کرتا تھا، پھر جواب لکھتا تھا۔ اے موبائل نے ہر شاید ہی زو مار چھڑی، خدا ساری لذتیں اس نے ختم کر دی۔ وہ سارے لفافے ایک تھیلے میں بند کرتے 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 اسے سیل کرتے تھے، مور لگائے۔ کیا مطلب؟ اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں جا سکتا۔ علماء کرام، میرا نبی سارے نبیوں پر مور ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے چھینی نہیں جا سکتی۔ ولیکن رسول اللہ خاتم النبی۔ اب مانا کرو ختم اللہ علیہ، اللہ نے دلوں پہ مور لگائی۔ کیا مطلب؟ اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، اور باہر والی ہدایت اندر۔ یہ میں نے خاتم النبی۔ میں پھر پیار کے ساتھ مرزائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری دلی خواہش ہے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، نہیں ہے خواہش آپ کی؟ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر لے آئے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو مرزائیوں، اور مرزائی نوجوانوں، پڑھے لکھے مرزائیوں، بندیالوی کی بات پہ غور کرو۔ میری وفات کی بات کرنے لگا، ایک معنی مرزا نے کیا، ایک معنی میں نے کیا۔ چل وفات کی گل کریے، نہ تیرا معنی نہ سادہ معنی، جی نہ میرا معنی نہ تیرا معنی۔ اس ہستی پر یہ آیت اتری تھی، ان کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رولا پہ گیا، تسی خاتم النبیین دا معنی کرو۔ ماشاء اللہ میرے نبی معنی کر دیں، پھر نہ مرزے کا معنی نہ میرا معنی۔ ہم نبی پاک کے زمانے میں پہنچے، آواز آئی سیکون فی امتی اللہ ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال آئے، جتنے بھی آئے نا مرزے جیسا دجال کو نہیں ہے، یہ سب سے بڑا کذاب تھا، اس نے قرآن پہ جھوٹ بولے تھے۔ یہ کہتا ہے میں نے قرآن میں خود پڑھا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان،
ہم مرزائیوں سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں قرآن سے یہ دکھاؤ، یا مانو کہ مرزے نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے۔ مسلمہ نے بھی دعویٰ کیا تھا، میرے نبی کے زمانے میں کیا تھا، میرے نبی کو خط بھی لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں ساری دنیا کا میں نبی ہوں، ایک گل چنگی نہیں، ادھے دنیا دے تسی نبی ہوتے، ادھے دنیا دا میں نبی۔ خط لکھا تھا، اس کے جواب میں میرے نبی نے خط لکھوایا تھا من محمد الرسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب۔ وہ میرے نبی کی نقلیں اتارتا تھا۔ اس کے جو ماننے والے تھے نا، یہ ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں پارٹی کے ساتھ بڑے بندے ہیں اور فلاں مذہبی جماعت کو بہت لوگ سنتے ہیں، ہاں جی بڑے بندے ہیں۔ بندے آدھا کی انہاں مرزے نو نبی مان لیا، قوم کا کیا ہے، انہوں نے مرزے کو نبی مان لیا ہے۔ مسلمہ کے پیچھے بڑے لوگ چلے، لوگوں نے کہا وہ جو مدینے والا نبی ہے نا، اس کے دربار میں بچے لائے جاتے ہیں چھوٹے، تو وہ پیار سے ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور لعاب اپنی ان کے منہ میں ڈالتے ہیں تے تسی بھی ساڈے نبی ہو تے کوئی جو حکم جاری کرو۔ اس نے کہا کل بچے پیش کیے جائیں۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے نقل کیا اس کو۔ بڑے بچے پیش ہوئے، او لینا لگ گئی۔ اس نے اپنا پلیت ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرا اور نجس لعاب ان کے، بڑی رونق، آہستہ آہستہ رونق گھٹتی گئی، بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا بچے کیوں نہیں آتے؟ درباری خاموش، چپ۔ میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی کیسے آئے؟ جنہ دے سر تے ہاتھ پھیرے جے گنجا ہو گئے، جس دے منہ چ لعاب پائی جے گونگا۔ اردو ادب جاننے والے کچھ لوگ یہاں موجود ہیں، اردو ادب جاننے والے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اس کی تہ میں اترے کہ اس جگہ پہ میں نے جملہ کہا ہے، اس جگہ پہ تو جس دے سر تے ہاتھ پھیریا گنجا ہو گیا، لعاب پائی گونگا ہو گیا۔ بندے عالوی کہتا ہے ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی۔ وہ میرا محمد ہی ہے۔ ہر بندہ کون ریس کرے؟ 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے، ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو دا رولا، وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مور، وہ کہتے ہیں سلسلہ جاری، ہم کہتے ہیں سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ ترجمہ کریں نا خاتم النبیین کا، میرے نبی نے کہا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی۔ پھر میں ایک بات مرزائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، کتابیں پڑھو مرزے کی، اس نے یہ ترجمہ کیا۔ پھر ایک جگہ پہ وہ لکھتا ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی جس کا نام تھا جنت بی بی۔ بہن کا نام کیا تھا؟ وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا، میرے بعد، غور کرنا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ کیا بن کے؟ مرزائیو کرو میں نا مور والا کرو میں نے تھے، اولاد کی مہر کرو میں نا، یعنی جس تے میں مور لانی ہے اس جمنا۔ یہی میں نے، کیا مرزا کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھا، میں ان کے لیے کیا بن کے آیا؟ خاتم الاولاد بن کے۔ میں جہاں تقریر کرتا ہوں ختم نبوت پر رد مرزائیت میں،
اس لطیفے پر اپنی تقریر کو ختم کر دوں تاکہ لوگوں کو گھر تک جاتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ رہے، چہرے پہ مسکراہٹ رہے۔ مرزا کہتا ہے میں جب جوان ہو گیا تو میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے تھے اور میں نے ان سے کہا میری شادی نہ کرو، میں شادی دے قابل نہیں، میری شادی نہ کرو۔ انہوں نے میری بات نہیں مانی، میری شادی کر دی۔ پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو، سال کے بعد اولاد ہو گئی۔ میں نے کہا مرزا جی معجزہ تے ہے، تیرا نہیں، معجزہ تے ہے، پر جو بندہ اتنا عقل کا کمزور ہو، مرزائیو تم نے اسے نبوت کے درجے پہ فائز کر دیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔